يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سورہ بقرہ آیت 282 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل اور سب سے بڑی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت دین کہتے ہیں، یعنی قرض والی آیت۔ اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا، اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور جو کاتب یہ معاملہ لکھے وہ عدل کے ساتھ لکھے، اور جب کسی کاتب کو لکھنے کے لیے بلایا جائے تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے، اور مقروض املا کروائے اور وہ املا کرواتے وقت اللہ سے ڈرے اور مال سے کسی چیز کی کمی نہ کرے، اور اگر مقروض سفیہ ہو یا ضعیف ہو یا لکھانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کا ولی عدل و انصاف کے ساتھ لکھائے، اور اس پر مسلمانوں سے 2 مرد گواہ بھی مقرر کر لو، اور اگر 2 مرد نہ ملے تو پھر 1 مرد اور 2 عورتوں کو مقرر کر لو۔ ایک عورت دوسری عورت کو اس وقت یاد دلائے گی جب وہ بھول جائے، اور جب تمہیں گواہی کے لیے طلب کیا جائے تو انکار نہ کرو، اور قرض کا معاملہ چھوٹا ہو کہ بڑا اسے لکھ لیا کرو۔ یہ چیز اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کے لیے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ مناسب ہے اس بات کے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے متعلق شک و شبے میں نہ پڑو، اور جب تم تجارت کرو اور مال کے ساتھ تجارت کرو اور اس پر اگر کتابت نہ کرو تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اور جب تم لین دین کے معاملات کرو تو اس پر گواہ بنا لیا کرو، اور لکھنے والے کو اور گواہی دینے والے کو تکلیف نہ دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں سکھاتا ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت سود کے متعلق تھی، جیسا کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ تو سود کی حرمت کے بعد قرض کے متعلق تفصیلی احکامات کی بے حد ضرورت تھی۔ اللہ نے سود حرام کر دیا۔ جب سود حرام ہے تو آپس میں پیسے کا جو لین دین ہوگا، جو ادھار اور قرض لیا جائے گا، اس کی شکل کیا ہوگی، اس بات کی وضاحت ضروری تھی۔ سو اللہ تبارک و تعالی نے قرض کے احکامات کو بیان کرتے ہوئے اس آیت کو نازل کر دیا، اور یہ آیت قرآن مجید کی سب سے طویل اور سب سے بڑی آیت ہے۔ آیت میں کئی احکامات قرض سے متعلق اور تجارت سے متعلق اللہ نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا کہ جب تم قرض کا معاملہ کرو اور تم ایک مدت کے لیے قرض لو تو پھر تمہیں مدت اور قرض کی رقم لکھ لینی چاہیے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، ایک وقت کے لیے اگر تم آپس میں قرض لیتے ہو تو پھر تم اس مدت کو اور اس رقم کو لکھ لیا کرو۔ لکھنے کی کیا شکل ہوگی؟ تو لکھنے کی جو شکلیں ہیں وہ آگے اللہ نے بیان فرمائی۔ آیت کے اس ٹکڑے سے ایک اور حکم بھی پتہ چلتا ہے، وہ حکم ہے بیع سلم کی مشروعیت۔ بیع سلم یہ دین اسلام میں مشروع ہے، جائز ہے۔ بیع سلم کیا بیع سلم کس کو کہتے ہیں؟ تو کسی چیز کی قیمت
پیشگی ادا کر دی جائے اور وہ چیز مقررہ مدت پر بعد میں وصول کی جائے. مثال کے طور پر مجھے اس طرح کا ایک ٹیبل چاہیے. اب بنانے والے آپ ہو, اب بنانے کے لیے آپ کے پاس قیمت نہیں ہے, مجھے بھی ضرورت ہے اور آپ کو بھی ضرورت ہے. تو شریعت اسلامیہ نے اس بات کی اجازت دی کہ میں پہلے ہی اس ٹیبل کی قیمت آپ تک پہنچا دوں, تاکہ آپ جو چیزیں اس کے تیار کرنے میں معاون ہوتی ہیں ان چیزوں کو جمع کر سکیں. لکڑی خریدنی ہوتی ہیں, دوسرے بھی کئی مسائل ہیں, اب وہ تمام چیزیں میری رقم سے خرید لیں. اب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ مجھے 1 مہینے بعد یہ ٹیبل دے دیں گے, تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے, اور 1 مہینے بعد آپ مجھے یہ ٹیبل بنا کر دے دیں گے. یہ بیع سلم ہے, اسے بیع سلم کہتے ہیں, جس میں قیمت پہلے دے دی جاتی ہے اور سامان بعد میں لیا جاتا ہے. ہاں, لیکن بیع سلم, جسے بیع سلف بھی کہتے ہیں, اس کی کچھ شرطیں ہیں. بیع سلم شرطوں کے ساتھ ہے, جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, من اسلف فی تمرۃ فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم. تم میں سے جو آدمی کھجور کی تجارت میں بیع سلف کرے, یعنی کھجور کی کھیتی کرنے کے لیے پہلے پیسے دے دے اور بعد میں کھجور وصول کرے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں کچھ شرطیں بیان فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کوئی بیع سلف کرنا چاہتا ہے تو کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وزن معلوم ہونا چاہیے, کتنے کلو لے گا, اس کی مقدار کیا ہوگی, وزن کیا ہوگا, یہ 2 چیزیں معلوم ہوں. الی اجل معلوم, مدت بھی معلوم ہو. ایسا نہیں کہ آپ پہلے ہی اسے پیسے دے دیں اور وہ آدمی آپ کو ضرورت 1 مہینے بعد کی تھی اور وہ 6 مہینے بعد وہ چیز آپ کو لا کر دے رہا ہے, تو اس میں تو نقصان ہوگا. تو بیع سلف کی یہ شرط ہے کہ جو چیز آپ لے رہے ہیں اس کی صفت معلوم ہونی چاہیے. اب ہم کھجور ہی کی مثال لے لیتے ہیں. کھجور میں کئی قسمیں ہیں, اور آج کل تو بہت سی قسمیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, اور اگر ہم کھجور کسی سے خریدنا چاہتے ہیں تو جو آدمی ہوگا اسے بھی پیسے کی ضرورت ہوگی. اگر ہم پہلے ہی اپنی رقم پیشگی اسے دے دیں تو وہ بھی کھجور اکٹھا کرے گا اور ہمیں دے گا. تو ہم پہلے ہی اس سے دریافت کر لیں گے کہ آپ ہمیں کون سا کھجور دیں گے, اجوا دیں گے کہ دوسرا دیں گے کہ تیسرا دیں گے. ایک تو سامان کی صفت معلوم ہونی چاہیے کہ ہاں مجھے یہ چاہیے. دوسری چیز کتنی دو گے, مقدار معلوم ہونی چاہیے. وزن بالکل آدمی حتمی طور پر معلوم کر لے, بات چیت کر لے. تیسری چیز کب دو گے, کیا دو گے, کتنی دو گے, کب دو گے. یہ 3 چیزیں بیع سلم کی شرط ہیں. اگر ایک شرط بھی اس میں آگے پیچھے ہو تو بیع سلم صحیح نہیں ہوگی. اور بیع سلم ہماری حاجت ہے, اور اللہ نے ہماری حاجت دیکھتے ہوئے اس چیز کو مشروع قرار دیا, جائز قرار دیا. یہ اس امت پر اللہ کا بڑا احسان ہے. تو آیت کے اس ٹکڑے سے, جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, کہ بیع سلم کی مشروعیت پتہ چلتی ہے. اور اسی طرح اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی قرض لے تو اس قرض کو لکھ لیا کرے. اور قرض لکھنے کی کیا کیفیت ہوگی اللہ نے بیان فرمایا, فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. جو لکھنے والا آدمی ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے. ایسا نہ ہو کہ جو مقروض آدمی ہے اس کی رقم زیادہ ہے لیکن وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہوئے رقم کو کم لکھ رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لکھ رہے ہو, تمہارے ہاتھ میں ایک فیصلہ ہے, ایک امانت ہے, اس امانت کا حق تمہیں پورا پورا ادا کرنے کی ضرورت ہے. پورا لکھو, انصاف کے ساتھ لکھو, نہ زیادہ لکھو نہ کم لکھو, اور نہ ہی دونوں لوگوں میں سے کسی ایک کی طرف اپنا میلان رکھو, بلکہ جو بات حق کے ساتھ ہے, جو بات انصاف کے ساتھ ہے, تم اس بات کو حق کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ لکھ دیا کرو. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جب کسی کاتب کو لکھنے کے لیے بلایا جائے تو اسے انکار کا حق نہیں ہوگا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں لکھوں گا, تم کسی اور سے لکھوا لو, بلکہ جب کبھی اسے لکھنے کے لیے بلایا جائے تو کاتب سیدھے لکھنے کے لیے حاضر ہو جائے. وہ کیوں حاضر ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. کوئی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے, بلکہ جب بلایا جائے وہ آئے اور لکھے. کیوں لکھے؟ کما علمہ اللہ, جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے لکھنا سکھایا. یہ اس پر اللہ کا احسان ہے. اب اس پر اللہ کا احسان ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرے.
اگر اللہ اسے لکھنا سکھاتا ہی نہیں تو لوگ نہ اس کے در پہ آتے اور نہ اس سے سوال کرتے. جب اس پر اللہ کا احسان ہے تو اسے اس احسان کی قدر کرتے ہوئے اس کا فائدہ اوروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کوئی آدمی اگر کاریگر ہے تو اس کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. اس کا ہاتھ بٹانا اور اس کی مدد کرنا یہ صدقہ ہے. اور اگر آدمی یہ صدقہ نہ کرے بلکہ اپنا علم چھپا کر رکھے اور بچا کر رکھے تو یہ چیز کتمان علم میں آئے گی, علم کو چھپانے میں آئے گی. اور جو آدمی علم کو چھپائے کتمان علم کا شکار ہو جائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے آدمی کے حق میں وعیدیں سنائی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من کتم علما يعلمه الجم یوم القیامت بلجام من النار. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی علم کو چھپائے, ایسے علم کو جو اسے سکھایا گیا ہے, جو آدمی کو دیا گیا ہے, تو کل قیامت کا دن ہوگا اور ایسے آدمی کے منہ پر اللہ تبارک و تعالی جہنم کی لگام لگا دے گا. اس کے منہ پر جہنم کی اور آگ کی لگام لگا دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے علم کو چھپایا, کتمان علم کا یہ شکار ہو گیا. حالانکہ اللہ کا اس پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اسے ایسی حالت میں لکھنا سکھایا جبکہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا, اس کی کوئی صلاحیت نہیں تھی. اللہ نے اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کیا. تو جو چیز ہمارے پاس ہے ہمیں وہ اوروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جو املا کروائے گا وہ مقروض ہوگا, قرض دینے والا املا نہیں کروائے گا. جو قرض لے رہا ہے وہ املا کروائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ املا کرواتے وقت تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو تم لکھا رہے ہو اس میں پھر تم اپنی طرف سے کوئی کمی مت کرو. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ قرض دینے والا آدمی مضبوط ہوتا ہے اور قرض لینے والا آدمی کمزور ہوتا ہے اور مجبور ہوتا ہے. اور اگر قرض دینے والا کچھ بڑھا کر بھی لکھا دے تو جو قرض لینے والا ہے وہ پہلے ہی سے مجبور ہے. اگر وہ انکار کرے گا تو وہ آدمی اس کی اصل رقم بھی روک لے گا. تو یہ ناانصافی نہ ہو, اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ نہیں, قرض دینے والا نہیں لکھائے گا بلکہ جو قرض لے رہا ہے وہ لکھائے گا. اس کا معاملہ پہلے سے کمزوری والا ہے, اور جب کمزوری والا معاملہ ہے تو قرض دینے والے کے خلاف تو بات کر نہیں سکتا, کرے گا تو اس کا قرض چلے جائے گا. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے مزید اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جب تم املا کرواؤ تو عدل و انصاف کے ساتھ کرواؤ. ولا يبخس منه شيئا, اور جو چیز تمہیں دی گئی ہے اس میں کمی کر کے مت لکھو, کمی کر کے مت لکھواؤ. جو چیز جیسی ہے ویسی ہی لکھاؤ. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کتابت تو ہوتی ہے صحیح ہے, لیکن اور بہتر ہے کہ تم کتابت کے ساتھ ساتھ گواہ بھی مقرر کر لو. اور گواہ تم میں سے 2 آدمی ہوں گے, یعنی 2 مسلمان گواہ ہوں گے, اور مسلمان کے علاوہ دوسروں کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. 2 مسلمان مردوں کو گواہ بنا لینا چاہیے. اگر 2 مسلمان مرد گواہ کے طور پر نہ ملے, اللہ نے کہا 1 مرد کو لے لو اور 2 عورتوں کو لے لو. 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ایک عورت کچھ بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے گی. اور دوسری چیز یہ کہ عورت جو ہوتی ہے وہ ناقص دین اور ناقص عقل ہوتی ہے. ایک آدمی کے بالمقابل عورت کا رتبہ آدھا ہوا کرتا ہے, جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا, ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے ایسی ناقصات عقل کسی اور صنف میں نہیں دیکھی جو ایک مضبوط آدمی کے ذہن کو کھا جاتی ہے, اس کے ذہن سے کھیل لیتی ہے. تو صحابیات میں سے کسی نے سوال کیا کہ ما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین کم ہے, ہماری عقل کم ہے, تو ہمارا دین کیسے کم ہے اور ہماری عقل کیسے کم ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم. جب تم میں سے کوئی آدمی کوئی عورت حائضہ ہوتی ہے, ماہواری کے دن ہوتے ہیں, تو وہ نہ روزہ رہ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے. صحابیات میں سے جواب آیا کہ ہاں بے شک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فذلک من نقصان دینکم, یہ تمہارے دین کا نقصان ہے. اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الیس شہادت المرأة مثل نصف شہادت الرجل, کیا ایک عورت کی گواہی مرد کے بالمقابل میں آدھی قرار نہیں دی گئی؟ صحابیات نے کہا کہ ہاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پھر یہ تمہارے عقل کا نقصان ہے, یعنی عقل کی کمی کی دلیل ہے. تو 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے بالمقابل مانی جائے گی. تو ایک مرد 2 عورتیں, یا پھر کیا ہی بہتر ہوتا کہ 2 مردوں کو کتابت کے ساتھ ساتھ گواہ بنا لیا جاتا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور حکم
تجارت کے متعلق اور گواہوں کے متعلق دیتے ہوئے کہا کہ جیسے ایک کاتب کو بلایا جاتا ہے تو کاتب آنے سے انکار نہ کرے، تو ویسے ہی جب کسی آدمی کو گواہی کے طور پر بلایا جائے تو گواہ آنے سے انکار نہ کرے، چاہے گواہ بننے کا موقع ہو یا گواہ بن جانے کے بعد کی بات ہو کہ دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا. اب یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ذرا آپ آئیے، آپ اس وقت موجود تھے، آپ گواہی دے دیجئے. تو اب یہ آدمی کہے کہ نہیں میں نہیں آؤں گا، تمہارے معاملات تم سلٹاؤ اور تم تمہارے معاملات کو سمجھو، میں تمہارے بیچ میں نہیں آنے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی منع کر دیا. اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے بلکہ گواہی پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے گواہ کی تعریف کی ہے جو بلانے سے پہلے حاضر ہو جائے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی یا تو جھوٹی گواہی دے گا یا پھر گواہی سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے گا. تو گواہ یہ بلانے پر حاضر ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم دیا، وگرنہ کیا ہوگا اگر یہ گواہی سے پیچھے ہو جائے تو دونوں میں سے کسی ایک آدمی پر ظلم ہوگا، اور ظلم سے بھی آگے بڑھ کر کئی اور نقصانات ہو سکتے ہیں. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے متعلق گلا رکھیں گے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کریں گے، عین ممکن ہے کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دے، عین ممکن ہے کہ ایک دوسرے کی جان کو خطرہ ہو جائے. اگر گواہ آ جاتا اور وقت پر سیدھی سیدھی گفتگو کر لیتا تو یہ تمام معاملات حق کے ساتھ سلٹ جاتے ہیں، حق کے ساتھ ہر معاملہ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جاتا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب گواہ کو بلایا جائے تو گواہ منہ پھیر کر واپس نہ جائے بلکہ اس کا حق ہے کہ وہ آئے اور حق والی انصاف والی سیدھی سیدھی گفتگو کرے اور سیدھی سیدھی گواہی دے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تمہارا معاملہ ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اسے لکھ لو، لکھنے سے کبھی سستی مت برتو. جو بھی معاملہ ہو، قرض کا معاملہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اگر ایک مدت کے بعد تم اسے لوٹانا چاہتے ہو تم اسے لکھ لیا کرو. ہم میں سے بہت سے لوگ آپس میں قرض کے معاملات کرتے ہیں، ایک دوسرے پر بھروسہ بھی ہوتا ہے، اللہ بھروسوں کو باقی رکھے، لیکن جب بات لکھنے کی آتی ہے تو قرض دینے والا بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے اور لینے والا بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے. اگر قرض دینے والا لکھنے کی بات کرے تو قرض لینے والا بولتا ہے کیا بھائی کیا ہمارے اوپر اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ اب کیا ہم دونوں کے درمیان میں لکھا پڑھی ہوگی؟ ہاں ہونی ضروری ہے. یہ لکھا پڑھی کیوں ہوگی؟ کیونکہ آگے چل کر جو انصاف کے تقاضے ٹوٹنے والے ہیں وہ نہیں ٹوٹیں گے، آگے چل کر ایک دوسرے کا اعتماد جو ختم ہونے والا ہے وہ ختم نہیں ہوگا. یہ تھوڑی سی لکھا پڑھی پر تمہارا قرض جیسے کا ویسا رہے گا، تمہاری مدت پر قرض لوٹا دیا جائے گا. وگرنہ انسان ہے اور انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے بھولنا رکھ دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ تم بھول جاؤ گے یا تم بھول جاؤ گے، دونوں میں سے جو بھی بھولے گا سامنے والے کا نقصان ہو جائے گا. اسی لیے اللہ نے کہا بات چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، قرض کا معاملہ ہے اور بعد میں دینے کا مسئلہ ہے تو اسے لکھ لو، لکھ لینا زیادہ بہتر ہے. اور اللہ نے فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا، یہ اللہ کے پاس زیادہ انصاف والی بات ہے اور گواہی کے متعلق زیادہ مضبوط بات ہے. اور ایک دوسرے پر تم شک و شبہ نہ کرو، یہ اس چیز کے لیے زیادہ معاون چیز ہے، یہ اس چیز کی مدد کرنے والی ہے. آگے چل کر اگر تم لکھو گے نہیں تو ایک دوسرے پر شک و شبہ پیدا ہوگا، تمہارے آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور اس سے بھی بڑھ کر دوسرے نقصانات تمہیں ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ ہاں قرض کے معاملات ہیں یا بعد میں تم رقم دینے والے ہو اور ایک چیز ابھی خرید لیتے ہو، جیسا کہ بیع سلم کا مسئلہ ہے، تو ان چیزوں میں لکھو. لیکن اگر کوئی نقدی تجارت ہے تو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ آدمی کوئی بڑی چیز لے رہا ہے تو لکھ لے، بہتر ہوگا. جیسے آج ہم کئی چیزیں خریدتے ہیں، یہ چیز خریدتے ہیں تو ہمیں دکاندار ایک بل دیتا ہے، وہ بل کتابت ہے. اگر اس کے بالمقابل ہم 1 کلو گھر کا کوئی راشن لے لیں تو اس میں لکھا پڑھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پیسے دے دیے، اس نے ہمیں راشن دے دیا. اسی طرح روزمرہ کی جو ضرورتوں کی چیزیں ہیں، اگر ہم بغیر لکھا پڑھی کے جب کا جب اسے مال ادا کر کے وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ پھر تم پر کوئی برے اثرات مرتب کرنے والی نہیں ہے، یہ چیز تمہارے حق میں ملامت والی نہیں ہے. اگر ایسا تم کرنا چاہتے ہو تمہارے لیے اس معاملے میں اجازت ہے، تم ایسا کر سکتے ہو. اگر ہر معاملے میں آدمی ایک انڈا خریدے اور لکھے، آدمی 1 کلو شکر خریدے اور لکھے تو پھر یہ چیز تو اس امت پر تکلیف اور نقصان ڈالنے والی ہو جاتی. اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز سے ہمیں بچا دیا، یہ ہم پر اللہ کا ایک بڑا احسان ہے. ہاں لیکن اللہ نے دوسرے ہی مرتبہ میں فرمایا کہ اگر کوئی بڑا معاملہ ہو تو پھر تمہیں گواہ مقرر کر لینا چاہیے. جیسا کہ کوئی آدمی گھر خریدے یا کوئی بڑی تجارت کرے تو
ایسے تجارتی معاملات میں آدمی گواہ مقرر کر لے. اگر گواہ مقرر نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے, یا جو رقم طے ہوئی تھی یا جو مال طے ہوا تھا وہ اس میں تبدیلی کر کر سامنے والے تک پہنچانے کی کوشش کرے. یہ معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا تھا. ابو داؤد کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ گھر چلو, میں تمہیں تمہارے گھوڑے کی قیمت دے دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذرا تیز تیز آگے بڑھنے لگے. اب وہ دیہاتی تھوڑا آہستہ چلنے لگا تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے ہو گیا. گھوڑا چونکہ اچھا تھا اسی لیے لوگوں نے چلتے چلتے دیہاتی کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہنے لگا کہ گھوڑا ہم خریدنا چاہتے ہیں. اور جانے انجانے میں چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھوڑے کی قیمت لگائی ہے, اسی لیے ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ قیمت لگا دی. اب وہ دیہاتی دور سے چیخ کر کہنے لگا کہ دیکھو, اگر تمہیں یہ گھوڑا نہیں چاہیے تو بول دو, میں بھی اس کو بیچ دیتا ہوں, اور اگر چاہیے تو قیمت ادا کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو, یہ گھوڑا تو ہم نے تم سے خرید لیا. وہ کہنے لگا کہ نہیں, اگر خریدا ہے تو گواہ پیش کرو. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو بھی آتے اس دیہاتی پر ملامت کرتے کہ اللہ سے ڈر, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, یہ کبھی غلط نہیں کہہ سکتے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گھوڑا خریدا ہے تو انہوں نے گھوڑا خریدا ہے. لیکن وہ دیہاتی تھا, اچٹ قسم کا آدمی تھا, ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن وہیں پہ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے, اور حاضر ہو کے جب انہوں نے دیہاتی سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب دریافت ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا واقعہ بیان کر دیا. تو خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ تم کیسے گواہی دو گے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے رسول ہونے کی وجہ سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہمارے رسول ہیں, اللہ کی جانب سے امین ہیں, آپ کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو آپ نے گھوڑا خریدا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آج کے بعد خزیمہ اگر اکیلا گواہی دے گا تو اس کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر قرار دی جائے گی. تو ہمارے لیے جو بات نصیحت والی ہے وہ بات یہی ہے کہ اگر معاملات کچھ بڑے ہوں تو اس پہ کتابت ہو جائے تو بہت بہتر, وگرنہ ہمیں کسی نہ کسی کو گواہ بنا لینا چاہیے. اور کم از کم کتنے گواہ ہو؟ کم از کم 2 گواہ ہو. جو بڑے معاملات ہیں اگر گواہ نہیں ہوں گے تو عین ممکن ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک اپنے معاملے سے پھر جائے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم حکم دیا. اللہ نے کہا جسے تم کاتب بنا رہے ہو, جو لکھ رہا ہے, یا جسے تم گواہ بنا رہے ہو, جو تمہارے معاملے میں آ کے سیدھی سیدھی گفتگو کر رہا ہے, ان دونوں میں سے کسی کو بھی تکلیف مت دو. تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ تو تم اسے ایسے وقت بلاؤ جو اس کے آرام کا موقع ہے یا جو اس کی مشغولیت کا وقت ہے. اور اگر تم اسے ایسے وقت بلاؤ گے اور وہ آنے سے انکار کر دے گا, پھر تم اس سے کہو گے کہ تم تو گناہ گار ہو, تم تو قرآن کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہو, تو تم گواہ اور کاتب کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو. یا ایک دوسری شکل یہ ہے کہ تم اسے اتنی دور بلا لو جو چیز اسے تکلیف دینے والی ہے. تم اسے دور دراز کے علاقے میں بلا کر کہنے لگو کہ گواہ بنو یا ہمارے معاملے کو لکھو, تو ایسا بھی معاملہ مت کرو. یا تیسری شکل یہ ہے کہ اسے غلط بات لکھنے پر آمادہ مت کرو اور غلط بات کی گواہی دینے پر بھی آمادہ مت کرو. یہ بھی چیز اسے تکلیف دے گی, دنیا میں نہیں دے گی تو آخرت میں دے گی. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر وہ لکھے اور وہ بات تمہیں ناپسند ہو تو پھر اسے تکلیف نہ دو. اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے, دونوں کا معاملہ تو سلجھ جاتا ہے, وہ معاملہ ایک طرف ہو جاتا ہے, ابھی آدمی آستین چڑھا کر گواہ کی طرف پلٹتا ہے, اسے دیکھ لیا جائے, اس نے ہمارے خلاف گواہی دی تھی, اب اسے ہم مزہ چکائیں گے. اللہ نے کہا گواہ کو بھی تکلیف مت دو, کاتب کو بھی تکلیف مت دو. اگر تم گواہ کو یا کاتب کو تکلیف دو گے تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تم سے معاملہ کرے گا. جیسے تم کاتب کو تکلیف دے رہے ہو, گواہ کو تکلیف دے رہے ہو, پھر اللہ کا عذاب بھی تمہارا ویسے ہی استقبال کرے گا. اس کے بعد آخری حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ تمہیں سکھائے گا. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو زندگی کے تمام معاملات میں اور خاصتاً تجارت کے میدان میں. اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو. جو بات حق ہے وہ کہو, جو بات سچ ہے اس کی تائید کرو, جو چیز حلال ہے اسے خریدا اور بیچا کرو. اور اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں سکھاتا رہے گا, تمہیں فہم و فراست سے نوازے گا.
اگر تم اللہ کا تقوی چھوڑ دو گے پھر نقصان اور برائیاں تمہارا سامنا کرے گی، تمہارا استقبال کرے گی، کیونکہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے دیا ہوا علم نہیں ہوگا۔ ایسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کیا ہے؟ تو فرقان اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں، اور فرقان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تمہیں حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے کی سمجھ ادا کرے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آدمی اللہ سے ڈرے۔ زندگی کے تمام معاملات میں جب آدمی اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے کی تمیز نصیب کرے گا۔ آدمی نقصان اور فائدے کے درمیان میں فرق کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے گا، اپنے اندر وہ صلاحیت کو پائے گا۔ اور اگر اللہ سے نہ ڈرے تو اللہ ایسے انسان کو ہدایت سے پھیر دے گا، ایسے آدمی کو فرقان عطا نہیں کرے گا، اور فرقان کے بالمقابل اس آدمی کے ہاتھ میں ضلالت ہوگی۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے۔ مختصراً یہ کہ اس آیت سے ہم نے کچھ اہم باتیں سیکھی ہیں۔ یہ آیت جو ہمیں سب سے پہلا سبق دیتی ہے وہ یہ کہ ہمارے زندگی کے تمام معاملات وہ کتابت پر منحصر ہونے چاہیے۔ ہمارے جو بھی حساب و کتاب ہوں ہم اسے لکھ لیا کریں، یہ چیز ہماری دنیا بھی بنا کر رکھے گی اور ہماری آخرت بھی بنا کر رکھے گی۔ وگرنہ اگر ہم لکھنا چھوڑ دیں اور اگر چھوٹی سی رقم ہی کیوں نہ ہو کسی کی ہمارے پاس جانے انجانے میں رہ جائے تو ہماری موت کے بعد وہ چیز ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے صرف 3 درہم کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ آدمی کی روح بیچ میں اٹکی ہوئی ہے، صرف 3 درہم کی وجہ سے اس کی روح کو وہ ٹھکانہ اللہ نے نہیں عطا کیا جو اس کا ٹھکانہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اگر تمام معاملات لکھے ہوئے ہوں گے تو ہم ہر کسی کا حق اس تک آسانی کے ساتھ پہنچا سکیں گے۔ اگر معاملات لکھے ہوئے نہیں ہوں گے تو ہمارا ذہن تو پہلے ہی سے بھولنے کا عادی ہے، وہ بھول جائے گا، لیکن مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد تو کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ اس کا بدلہ نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح نعمتوں کی قدر ہونی چاہیے، اور نعمتوں میں ایک عظیم نعمت علم ہے۔ آدمی علم کی صحیح قدر کرے، جو کچھ علم اللہ نے اسے دیا ہے اس کی قدر کرے اور اس علم کا صحیح استعمال کرے، چاہے وہ دینی علم ہو چاہے وہ دنیاوی علم ہو۔ دنیاوی علم میں چاہے وہ انجینئرنگ ہو، ڈاکٹر ہو یا جو کچھ ہو، آج بہت سے لوگوں کے پاس علم ہے لیکن وہ اپنے علم کا غلط استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنے علم کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اور خاصتاً یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطباء کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہمارے حکیموں اور ڈاکٹروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ وہ جانتے ہیں حقیقت کیا ہے لیکن اس کے باوجود اپنے پاس آنے والے مریض کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ جو کوئی کرے علم رکھنے کے بعد اس علم کو چھپائے اور حقیقت کے خلاف گفتگو کرے تو وہی نبی علیہ السلام کی روایت اس آدمی کے حق میں ہوگی کہ کل قیامت کے دن اس کے منہ پر جہنم کی لگام پہنا دی جائے گی۔ اسی طرح اس حدیث میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ زندگی کا جو کوئی معاملہ ہو اس میں عدل و انصاف سے کام لیا کرو، بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، اور بات کس کے بھی خلاف کیوں نہ ہو تمہارے ہاتھ سے عدل کا دامن چھوٹنا نہیں چاہیے۔ تاریخ اسلام میں ایسے ہمیں بے شمار واقعات ملتے ہیں ہمارے اسلاف کے جو عدل و انصاف کے ساتھ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے معروف واقعہ، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا بس تذکیر کے طور پر، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال گم گئی، اور وہ ڈھال ایک دن انہیں ایک یہودی کے ہاتھ میں نظر آئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ ڈھال میری ہے، یہودی کہتا ہے کہ نہیں یہ ڈھال میری ہے۔ دونوں کے درمیان میں گفتگو ہوئی، بہرکیف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت کے امیر تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، آپ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں، اور اس دور کے قاضی شریح رحمہ اللہ علیہ تھے۔ یہودی کہنے لگا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ جب قاضی کے پاس دونوں پہنچے تو قاضی نے یہاں یہودی کو بٹھایا اور اس کے بالمقابل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا۔ ایسا نہیں کہ یہ وقت کے امیر ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، عشر مبشرہ میں سے ہیں، کافی ان کی بڑائیاں ہیں، ان کی منزلتیں ہیں، لہذا انہیں کچھ وقار دیا جائے، نہیں، معاملہ قاضی کے سامنے ہے، قاضی نے عدل سے کام لیا۔ قاضی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنا چہرہ اور اپنا رخ کر کے سوال کیا کہ بتائیے کیا مسئلہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے لیکن یہ یہودی کہتا ہے کہ اس کی ہے۔ قاضی نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے تو گواہ پیش کیجیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا حسن گواہ ہے اور میرا غلام گواہ ہے۔ قاضی کہنے لگا کہ آقا کے حق میں غلام کی گواہی اور باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔
علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس بیٹے کے متعلق کہہ رہے ہو جو جنتیوں کا سردار ہے، جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں دی ہے۔ قاضی شریح کہنے لگے کہ اگر رتبہ دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا تو آپ کا یہ جملہ کافی تھا کہ یہ زرہ میری ہے، میں آپ کے حق میں فیصلہ کر دیتا۔ اور پھر یہودی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ یہودی کہتا ہے کہ یہ زرہ میری ہے کیونکہ یہ زرہ میرے پاس ہے۔ قاضی شریح کہتے ہیں کہ ہاں یہ زرہ تمہاری ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ یہ زرہ اس یہودی کی ہے کیونکہ یہ اس کے پاس ہے، یہ آپ کی اسی لیے نہیں ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے خاموشی سے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ ابھی یہ مجلس برخاست نہیں ہوئی تھی کہ یہودی کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ، کہ میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوں کہ کون سا دین ہے جس میں ایک معمولی سا قاضی اپنے امیر کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں۔ تو زندگی کے جو کچھ معاملات ہوں، چاہے چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں، آدمی اس میں عدل کے ساتھ کام لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، تم فلانی فاطمہ کی بات کرتے ہو جو اس قبیلے سے ہے جس کا ہاتھ کاٹا گیا تو قبیلہ بدنام ہو جائے گا، وہ فاطمہ تو وہ فاطمہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اگر وہ بھی اس جرم کا ارتکاب کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ یہ عدل و انصاف ہے۔ تو زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں عدل و انصاف سے کام لینے کی ضرورت ہے، اگرچہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فیصلہ ہمارے خلاف ہو یا ہمارے گھر والوں کے خلاف ہو یا بچوں کے خلاف ہو یا اپنے دوست و احباب کے خلاف ہو۔ آج ہم عدل و انصاف کو چھوڑ کر بس یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے کہا، اس نے کہا کس کے خلاف، میرے بیٹے کے خلاف، میرے دوست کے خلاف، میرے بھائی کے خلاف۔ وہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس نے کیا غلطی کی، بس وہ کہنے والا کہا کیسے، ہم اس سے اس بات کا مواخذہ کریں گے، اس سے سوال کریں گے، اس سے لڑائی جھگڑا کریں گے۔ یہ بات تو عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں ہمیں عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح گواہی کی اہمیت، اور جو گواہ ہے اسے سیدھی سیدھی گفتگو کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو آدمی گواہ ہو اور جو آدمی کاتب ہو اسے کبھی تکلیف نہ دی جائے۔ اور آخری بات کہ اللہ کے تقوی کی اہمیت، کہ اللہ کا تقوی یہ دنیا و آخرت میں ہمیں ایک نور عطا کرے گا، جس نور میں ہم اپنی زندگی آسانی کے ساتھ بسر کر سکیں گے، آسانی کے ساتھ گزار سکیں گے، اور ہم اپنی زندگی کا سفر سکون و اطمینان کے ساتھ طے کر سکیں گے۔ اور اگر ہم تقوی کو چھوڑ دیں تو اللہ ہم سے اپنا نور بھی لے لے گا، ہم سے فرقان بھی لے لے گا، پھر ہم زندگی کے میدانوں میں اور زندگی کے سفر میں یہاں وہاں بھٹکتے رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔